بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید۔ آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم یعنی 7th اور 8th کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے، اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے بچے آج کی اچھی بات سن لیں۔ مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان یعنی مکمل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، یعنی جو عادات میں، جو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اور باقی عادات میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، وہ سب سے مکمل ایمان والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بچے یہ آپ کی اردو لازمی برائے جماعت ہشتم کی کتاب ہے، یعنی کلاس 8th کی کتاب ہے، جو ہم 7th اور 8th دونوں میں پڑھا رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ کل جو کام میں نے آپ کو کروایا تھا بک پر، وہ آپ سب نے مکمل کیا ہوگا۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب میں فہرست کھولیں۔ فہرست میں سبق نمبر 3 ہے آپ کے پاس، معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر کیا لکھا ہوا ہے اس کا؟ صفحہ نمبر 10۔ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 10 کھول لیں۔ اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 10 کھول لیں بچے۔ پینسلز آپ کے ہاتھ میں موجود ہو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چونکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، تو بچے ایک مرتبہ درود شریف عقیدت سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ درود پاک پڑھ چکے ہوں گے۔ گڈ حسینہ۔ اچھا، معلم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، چیپٹر کے ٹائٹل کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے معلم اور دوسرا ہے اخلاق۔ معلم کہتے ہیں استاد کو۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ میں مارکر استعمال کر رہی ہوں بچے، آپ نے پینسل سے انڈر لائن کرنا ہے اس کو اور اس کے اوپر لکھ دینا ہے استاد۔ معلم کہتے ہیں استاد کو۔ گڈ بلال۔ اور اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کی ڈیفینیشن پھر آپ کے پاس نیچے موجود ہے، شروع پہ ہی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو چیپٹر کا انٹروڈکشن دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم چیپٹر کی پڑھائی کی طرف آئیں گے تو میننگ لکھیں گے۔ اخلاق کہتے ہیں عادات کو، تو آپ عادات لکھ لیں، عادات۔ میں مارکر اس لیے استعمال کر رہی ہوں بچے کہ آپ کو ویڈیو میں کلیئر نظر آئے، لیکن آپ نے پینسل کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب چیپٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ بچے آج آپ لوگ اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ آج کی کلاس میں آپ نے اپنی ویڈیوز آن رکھنی ہیں، تو آپ سب لوگ اپنی ویڈیوز آن کر دیں تو میں چیپٹر کا انٹروڈکشن دیتی ہوں۔ شاباش، سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں کہ مجھے پتہ چل جائے۔ گڈ حسینہ، باقی لوگ بھی اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ شاباش، اور کون کون ہیں بچے؟ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آن ہوئی ہیں، ویری گڈ۔ سعد وقاص، انس، اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ انس آپ بھی اپنی ویڈیو آن کر دیں، سعد وقاص ویڈیوز آن کر دیں۔ حدیقہ، مہر، فصیح، سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ منزہ، ملک حسین، ملک حسن، ٹھیک ہے، سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ شاباش۔ اور بچے لیکچر کے دوران ویڈیو کسی نے اپنی آف نہیں کرنی۔ معیز، انس خان، سعد وقاص اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ چلیں،
چیپٹر کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ سبق بیسیکلی ہے کس چیز کے بارے میں. جیسے آپ کو اس کے نام سے سمجھ پڑ گئی کہ یہ سبق عادات کے بارے میں ہے. اخلاق کہتے ہیں عادات کو. اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے. اور کس کی عادات؟ وہ انسان جس نے تمام کائنات کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کو اچھی عادات سکھائیں. وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بچے عادات کیا ہوتی ہیں؟ اچھی عادات، اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، ان کا ہر حکم مانیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بتائے سارے کام اپنے وقت پہ کریں، نماز روزہ جو کچھ ہے وہ ٹائم پہ ادا کریں. پھر اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس بات سے رک جائیں، جس چیز سے منع کیا ہے اس بات سے رک جائیں. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام عادات کسی ایک انسان میں یہ ساری عادات موجود ہیں؟ کیا ہم اپنے ارد گرد آج کل دیکھیں تو کیا ہم سب میں یہ ساری عادات ہیں؟ بچے ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں ضرورت کے تحت. بعض اوقات آپ لوگ اپنے والدین سے بھی اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، یا ضد کر کے بدتمیزی کر کے کوئی بات منوا لیتے ہیں. تو دنیا میں صرف ایک انسان ایسے تھے جن میں یہ ساری عادات موجود ہیں، اور وہ انسان کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ بڑوں سے بدتمیزی کی، نہ چھوٹوں کو تکلیف پہنچائی، بلکہ وہ ہمیشہ چھوٹوں سے پیار سے، شفقت سے پیش آتے تھے، بڑوں سے تمیز سے، ادب سے بات کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا، چاہے کوئی بے کس ہے یا کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے؟ تو ان سب عادات، یہ ساری عادات جو ہیں، یہ ساری اچھی عادات صرف ایک انسان میں پائی جاتی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اور اس ذات نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے اچھا کرنا سکھایا. جب لوگوں نے ان کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا، دوسروں سے شفقت سے بات کرتے ہوئے، پیار سے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو تمام مسلمانوں نے بھی ان سے یہی چیز سیکھی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے میں پڑھوں گی، ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی بچے، اور وہ آپ نے انڈر لائن کر کے اپنی کتاب میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور وہ کتاب پہ اس لائن پہ پوائنٹ کر رہی ہوں جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچے، آپ سب کی ویڈیوز آن ہونی چاہیے پورے لیکچر میں، کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز چیک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں. ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں. ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں. خلق کی جمع اخلاق ہے، یعنی اچھی خوبیاں اور صفات. صفت بھی خوبی کو کہتے ہیں نا، ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت خوبی کو کہتے ہیں. ساتھ وقاص ٹھیک، سب کی ویڈیوز آن رہنی چاہیے بچے. یہ جو ہے HMM، ان کی ویڈیو آن نہیں ہے، یہ اپنی ویڈیو آن کر دیں، کیونکہ میں آپ سب کی ویڈیوز چیک کر رہی ہوں. انس اور یہ انفینکس ہاٹ 8 جو ہے، ان کی ویڈیو بھی آن نہیں ہے بچے، ساتھ میں اپنی ویڈیوز آن رکھیں. اچھا، دوسری لائن پہ دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے انسانوں کو توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی. اب اس لائن میں، اس جملے میں آپ کے پاس دو مشکل الفاظ آ رہے ہیں جن کے معنی آپ کو کتاب میں لکھنے ہیں. پہلا ہے پیغمبر اور دوسرا ہے توحید. ٹھیک ہے بچے، آپس میں چیٹ کرنے سے گریز کریں پلیز، لیکچر کی طرف دھیان دیں، کیونکہ جو چیٹ کر رہے ہیں بچے، میں نے ان سے سوال بھی انہی سے سب سے پہلے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ لیکچر کی طرف دھیان دیں. میں نے آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی رکھے ہیں. پہلا ہے پیغمبر،
پیغمبر کا معنی ہے پیغام دینے والا. پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا مشکل لفظ جو ہم نے اس جملے میں پڑھا وہ توحید ہے. توحید کا مطلب ہے ایک ماننا. ٹھیک ہے، ایک ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ایک مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دو معنی انڈر لائن کریں، جیسے میں نے کتاب میں ان کو لفظوں کو انڈر لائن کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ یہ دو معنی لکھ لیں. پیغمبر، پیغمبر کا معنی ہے پیغام دینے والا. توحید، توحید کا معنی ہے ایک، یعنی ایک ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معنی میں بعد میں ان کی پکچر گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی کتاب میں یہ لکھ چکے ہوں گے. ہم اگلی لائن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، اس جملے میں پہلے کیا کہا ہے؟ اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے بعد کون سے پیغمبر؟ ان کے بعد 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے. ٹھیک ہے، اور آخری پیغمبر کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو یہ جو سارے انبیاء تھے، انہوں نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سکھائی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرو، شرک نہیں کرو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری کیا چیز سکھائی تمام انبیاء نے؟ اچھا اخلاق سکھایا. اچھے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، وہ سب ان تعلیمات کو لوگوں کو بتاتے رہے. ٹھیک ہے، اگلی لائن کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی. یعنی جیسے باقی انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اچھے طریقے سے رہنا سکھایا، آپس میں اچھا میل جول سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے کہ کیسے محفل میں پیش آنا ہے، کیسے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبانی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی تعلیمات کا خود ایسا عملی نمونہ بھی پیش کیا، جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو کہہ دیا. زبانی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وربلی ہم منہ سے کسی کو کہہ دیں کہ ایسا کرو یا ویسا کرو، اور خود اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، پریکٹیکلی کر کے نہ دکھا رہے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں زبان سے روکا برے کاموں سے یا اچھے کاموں کی ترغیب کی، بلکہ اپنے عمل سے بھی بتایا لوگوں کو. اگر انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو پہلے انہوں نے خود اپنی ذات میں لوگوں کو یہ عمل کر کے بتایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو امانت داری، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا کہ وہ صادق تھے. صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب کو خود سچ بول کے دکھایا، پھر سب کو کہا کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. اس کے بعد انہوں نے کیا تعلیم دی؟ وہ امین تھے، امانت دار تھے، یعنی دوسروں کی چیزوں کی امانت، جو امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی تھی اس کی حفاظت کرتے تھے. بچے صرف چیزیں امانت نہیں ہوتی، دوسروں کی باتیں اور ان کے راز بھی امانت ہوتے ہیں. تو کوئی اگر آپ کو کوئی ایک بات کہتا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، نہ کہ دوسرے یا تیسرے بندے کو جا کے بول دیں. تو انہوں نے ان سب باتوں پر عمل کر کے بتایا. انہوں نے اگر آپ کو کہا، مسلمانوں کو کہا کہ آپ پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو انہوں نے پہلے خود پڑھی اور پھر بعد میں دوسروں کو اس بات کی تعلیم دی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر ایمان والے، اگر مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کو دیکھیں، جیسے ہم کلاس میں پڑھتے ہیں تو بورڈ پہ آپ کے لیے پہلے ٹیچر لکھتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے اپنی کلاس میں کاپی کرتے ہو نا. تو آپ کے لیے
اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اور اللہ کے مطابق گزارنے کے لیے آپ کا ٹیچر کون ہے؟ آپ کا ٹیچر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ آپ کے معلم ہیں، وہ آپ کو یہ ساری اچھی باتیں سکھا رہے ہیں۔ بچے اپنی ویڈیوز آن رکھیں، کوئی بھی اپنی ویڈیو آف نہیں کرے گا، پورے لیکچر کے دوران آپ کی ویڈیوز آن رہیں گی، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ سلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ اپنی کتاب میں پہلے تو پیروی کا مطلب لکھ لیں۔ پیروی کا معنی ہے پیروی کو انڈر لائن کریں، تقلید کرنا، کسی کے عمل کے مطابق ویسا ہی عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ پیروی اور نقش قدم پر چلنا تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، کیونکہ ان کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کیے ہوئے کام پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو شاباش، آپ یہ اپنی کتاب میں لکھ لیں، تقلید کرنا، کسی کے عمل کے مطابق ویسا ہی کام کرنا۔ بچے میں آپ لوگوں کی ویڈیوز ساتھ ساتھ چیک کر رہی ہوں، کوئی اپنی ویڈیو آف نہ کریں، جتنی دیر میں آپ یہ معنی لکھتے ہیں میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، تو اپنی ویڈیوز آن رکھیں۔ انفینکس ہاٹ 8 کس کا ہے بچے؟ اپنی ویڈیو آن کر دیں اور اپنی کتاب پہ معنی لکھیں، جو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، پیروی کو انڈر لائن کریں، شاباش۔ تقلید کرنا، کسی کے عمل کے مطابق ویسا ہی کام کرنا۔ تقلید کرنا، پیروی کا مطلب ہے تقلید کرنا یا کسی کے عمل کے مطابق ویسا ہی کام کرنا۔ گڈ بلال، میں یہ پکچر بعد میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی، اگر کسی کا معنی رہ گئے ہوں تو وہ اس وقت نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم نے کیا پڑھا کہ خود آپ سلم کا ارشاد ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا ہم سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ایک ایگزامپل دے دی نا کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزاریں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا ہے ہم بھی ویسا ہی عمل کریں، جیسے کام آپ نے کیے ہیں ہم بھی ویسے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اتنے پرفیکٹ کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور اللہ کے ہاں کوشش کا بھی بہت اجر ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ خود آپ سلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اب مکارم اخلاق کا کیا معنی ہے؟ مکارم اخلاق کہتے ہیں عظیم اخلاق، ٹھیک ہے؟ مکارم اخلاق کہتے ہیں عظیم اخلاق کو۔ اس کو انڈر لائن کریں اور میں معنی یہاں کتاب کے اوپر لکھ رہی ہوں، بچے یہ ذرا لکھ لیں، یہ آپ کے معنی میں عظیم اخلاق، ٹھیک ہے؟ مکارم اخلاق کہتے ہیں عظیم اخلاق کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں جو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں عظیم اخلاق کو مکمل کر دوں، تکمیل کر دوں یعنی مکمل کر دوں۔ کیسے؟ کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی اور برے اخلاق کے ان دونوں کے درمیان میں فرق دکھا دوں اور پھر ان کو اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی تاکید کروں تاکہ وہ اس اچھے اخلاق پر چلیں، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا بچے، اور آپ سب کے پاس چونکہ آج کتابیں موجود ہیں تو اب ہم ریڈنگ کے لیے بڑھتے ہیں۔ ریڈنگ کی طرف میں جس کا مائک آن کروں بچے اپنا مائک فوراً سے انمیوٹ کر لیجئے گا۔ انس، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں بچے، اور فوراً سے اپنا مائک انمیوٹ کر لیں۔ یس میم۔ چلیں شاباش، شروع سے ذرا اس کی پڑھائی شروع کریں۔ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں، یہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ اوکے میم۔ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں۔ خلق، دیکھیں اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے بچے، خلق کہتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں جی، خلق کی جمع اخلاق ہے، یعنی اچھی خوبیاں اور صفات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں
سب نے انسانوں کو توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دی. ویری دوسرے گڈ، انبیاء ویری کرام گڈ. بس علیہم انس بس، تھینک یو سو السلام کی مچ. طرح. چلیں بچے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل تو ہماری کلاس نہیں ہے نا اردو کی، پرسوں کی کلاس کے لیے پہلے ریڈنگ کریں گے، پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. اور میں آپ کو کچھ دیر میں گروپ میں لکھائی نقش کی پکچر سینڈ کروں گی. بچے آپ کو طریقہ معلوم ہے، کاپی کے پہلے 2 پیجز چھوڑ کے، اردو لٹریچر کی کاپی کے پہلے 2 پیجز چھوڑ کے تیسرے پیج سے آپ نے لکھائی نقش کرنا شروع کرنا ہے. میں گروپ میں پکچر آپ کی کلاسز کے بعد شیئر کر دوں گی، تو وہ فرائیڈے کو میں آپ سب کی کاپیز آن لائن آپ کی ویڈیوز میں چیک کروں گی. وہ آپ کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے کام. ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.